أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ہود، پارہ نمبر 12، رکوع 6، رکوع نمبر 7. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِإِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. سورۃ ہود کے متعلق عرض کیا گیا، حدیث پاک میں ہے پیارے رسول علیہ السلام نے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها. سورۃ ہود اور اس کی مثل دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہاں 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے بیان پر مشتمل، 1 رکوع حضرت صالح علیہ السلام اور 1 حضرت ہود علیہ السلام کے بیان پر مشتمل ہے. یہ رکوع نمبر 7، اس میں اللہ کے 2 پیغمبروں کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب لوط علیہ السلام. 1 رکوع میں اللہ کے 2 نبیوں کا بیان. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، آئے اور بے شک آئے ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، خوشخبری لے کر. قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا سلام ہو. یہ سلامن جو ہے یہ منصوب ہے، جملہ فعلیہ، نسلم السلاما، ہم سلام کہتے ہیں. قال سلام، کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تم پر. یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر دعا میں
دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے السلام قبل السؤال، سلام جو ہے یہ سوال سے پہلے ہے، ہر کام کی ابتدا سے پہلے سلام ہے۔ یہاں بھی سلام کا ہی تذکرہ ہے، اور یہ تہذیب الاطفال، پیارے بچوں کی تربیت میں سلام کا بڑا دخل ہے۔ ہر وقت آتے جاتے ہوئے بچوں کو سلام کا طریقہ سکھایا جائے، اس میں بڑی خیر ہے اور برکت ہے۔ فرشتے آئے اللہ پاک کے اور انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر، بڑی عظمت والے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں تو آپ صحیح شناخت نہ کر سکے، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے اور جلدی سے ان کی مہمان نوازی کا انتظام فرما دیا، کوئی دیر نہیں کی۔ فرشتوں کے متعلق اگر آپ کو علم ہو جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانے پینے کا انتظام ہرگز نہ کرتے، کیونکہ یہ ضرورت انسانوں کی ہے، فرشتوں کی نہیں۔ تو سب سے جو پہلا درس ہے اس آیت کریمہ میں کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ورنہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں انتظام کرتے؟ فما لبثا، پس آپ نہیں ٹھہرے، دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، آپ لے آئے ایک بچڑا، عجل بچڑا، حنیذ بھنا ہوا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیاوی معاملات میں بھی بڑی برکت سے نوازا تھا۔ ایک بچڑا، اس کو ذبح کرنا اور اس کو پکانا، روسٹ کرنا، اور تھوڑے سے وقت میں، یہ بڑا ایک محنت والا کام ہے۔ آپ نے بغیر تاخیر کیے جلدی سے مہمانوں کی خدمت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بھی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، مہمان نوازی۔ پیارے رسول علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3 ہے، آپ کی صفت انکا تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ ٹھنڈا کے گرم چائے پیو گے کہ بوتل پیو گے، کوئی سوال نہیں کیا، جو توفیق ہے لا کے سامنے رکھ دیے۔ تو سوال کرنا کوئی اچھی بات نہیں، جو اللہ پاک نے توفیق دی ہے خدمت کر دے۔ دوسری اس میں جو نصیحت والی بات ہے کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر کریں تو مہمان کو شاید پیاس نے تنگ کیا ہو یا بھوک نے، جلدی کے ساتھ۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں درس ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مروی ہے، کان ابن عمر لا یاکل حتی یؤتی بمسکین یاکل معہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔ آپ دیکھتے رہتے کوئی مسکین آئے اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5393۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ
نہیں پہنچتے طرف اس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتے ہی نہیں۔ ناکرہم، آپ نے ان کو اوپرا سمجھا، اجنبی، پریشان ہو گئے۔ یہ طریقہ تھا نا کہ جس آدمی سے کوئی محبت نہیں ہے اس سے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو جب مہمان کھانا نہیں کھاتے تو آپ پریشان ہو گئے اور سمجھے کہ یہ کوئی عجیب معاملہ ہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور محسوس کیا ان سے ڈر گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا، فرشتے پھر بول پڑے، مت ڈرو، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا ایک سفر ہے اور مشن دو ہیں۔ ایک مشن تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینا بیٹے کی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ان کو بیٹے کی اور پوتے کی بشارت ہے۔ اور دوسرا کام کہ قوم لوط کو برباد کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی گندی قوم تھی اور اس قدر نجس اور پلید قسم کے لوگ تھے کہ اس سے پہلے دنیا میں ایسا معاشرہ کبھی نہیں گزرا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، آگ سے اللہ کے حکم سے، تو حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، آپ کا جو اصل علاقہ تھا وہ عراق، کہ یہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور اس علاقے میں، اردن کے علاقے میں، آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے مقرر کیا گیا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں پردے کے پیچھے مہمانوں کی خدمت کے لیے۔ فضحکت، آپ ہنس پڑی۔ فبشرناہا، ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ جب بتایا گیا نا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف آئے ہیں، تو جب یہ سنا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی بربادی ہے تو پھر مومن کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ پھر بشارت دی ہم نے، ہاں اس کو حضرت سارہ کو اسحاق بیٹا ہوگا۔ اسحاق کا معنی بھی یہ ہے، جو ضاحکت کا معنی وہی اسحاق کا معنی ہے، ہنسنے والے۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب۔ یعقوب کا معنی بھی یہی ہے، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ جو من ورائے کا معنی ہے وہی یعقوب کا معنی ہے۔ اللہ رب العزت بیٹا بھی دے گا اور پوتا بھی دے گا۔ قالت یا ویلتا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہا حضرت سارہ نے، کیا میں جنوں گی اور میں بوڑھی؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔
قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہا اللہ کے فرشتوں نے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ یہاں اللہ رب العزت نے اہل بیت کس کو کہا؟ توجہ فرمائیے، اہل بیت کون ہے؟ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور ان کو خطاب کرتے ہوئے اہل البیت کہا۔ تو کسی پیغمبر کی بیوی وہ سب سے پہلے اہل بیت ہے۔ اسی طرح سورۃ احزاب کے اندر بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صیغہ یہاں بھی جمع مذکر کا ہے علیکم، اور وہاں بھی، اور خطاب اللہ کے نبی کی بیوی سے۔ تو سب سے پہلے جو اہل بیت ہیں، گھر والے، وہ پیغمبر کی بیوی ہوتی ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی، الروع گھبراہٹ، اور آ گئی آپ کے پاس بشارت، خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، وہ جھگڑا کرنے لگے نہ ہم سے، یعنی اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ پاک سے دعا، یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے اور اس کا عذاب دور کر دے۔ حد درجے کا حوصلہ ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ پاک نے 3 صفتیں بیان فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی۔ پہلی صفت حلیم، بڑے حوصلے والے، حوصلے والے، یہ بڑی ہمت ہے، حوصلہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے حلم، حوصلہ۔ تکلیف ہے، تنگی ہے رشتہ داروں دوستوں کی طرف سے، تو حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام میں بڑی صفت تھی حلیم۔ پتہ ہے کہ یہ قوم بڑی گندی ہے، اتنے گندے لوگ کائنات میں آج تک نہیں آئے، اور ایسے خبیث اور ناپاک، ان کے بارے میں اللہ پاک سے اور فرشتوں سے دعا کہ ان کو معافی مل جائے۔ جھگڑا، یجادلنا فی قوم لوط، کیسا حلم ہے اور کیسی بردباری ہے، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ اواہ، آہوزاری کرنے والے، اللہ پاک سے ڈر کر بہت زیادہ آنسو بہانے والے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت منیب، رجوع کرنے والے اللہ رب العزت کی طرف۔ تو 3 صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک سے بڑھ کر دوسری، دوسری سے بڑھ کر تیسری۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اسے رہنے دے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بات چھوڑ دو، یہ بات چھوڑ دو، اب نہ کرنا، اعراض کرو، عن ھذا، اس سے، یہ بات چھوڑ دو، کوئی اور بات کرو۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک آ گیا ہے تیرے رب کا حکم، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک آنے والا ہے ان کے پاس عذاب غیر و مردود، جو واپس نہیں پلٹے گا، جو ہٹایا جانے والا نہیں،
عذاب آ گیا اب واپس نہیں جانا۔ ایک ہی مثال ہے قرآن کریم کے کہ عذاب ٹل گیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، سورہ یونس میں عذاب ٹل گیا، ایک ہی مثال ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کوئی مثال نہیں کہ عذاب آ کے واپس چلا جائے، اب نہیں واپس جانا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب جاءت رسلنا آئے ہمارے فرشتے، وہی ان فرشتوں کی تعداد کا علم بھی اللہ پاک کے پاس ہے، 2 تھے 3 تھے 10 تھے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، سیء بہم، آپ بڑے غمگین ہوئے، سیء کا معنی غم میں پڑ گئے، غمگین ہو گئے، آ گیا اللہ کا عذاب۔ وذاق بہم زرعا، اور تنگ ہو گئے ان کے ساتھ، زرعا دل میں بڑی تنگی محسوس کی۔ وقال هذا يوم عصیب، اور فرمایا یہ دن ہے بڑا مشکل، بڑا سخت، فرمایا یہ دن بڑا سخت ہے۔ وہ انسانی شکل میں آئے تو قوم کے ذہن پر گند سوار تھا اور کردار بھی بڑا گندا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی آپ کے پاس آپ کی قوم دوڑتے ہوئے۔ یہرعون الیہ، یہرعون کا اصل معنی ہوتا ہے جب انسان دوڑتا ہے نا تو دوسرا پیچھے سے دھکے دیتا ہے، پیچھے سے دھکے دے رہا ہے تو خوب دوڑتا ہے، ایک اپنا زور اور دوسرا پیچھے سے دھکا، یہ ہے یہرعون۔ ایسے بدماش اور اچکے اور پلیت اس طرح دوڑ کے آ رہے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں، تو پیغمبر جو ہے پوری قوم کے لیے ایک بمنزلہ باپ کے، یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں، وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولا تخزون فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے متعلق۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے نہیں ہے کوئی آدمی رشید، سمجھدار، بھلا سمجھدار۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہا انہوں نے، لقد علمت، تو جانتا ہے، نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، یعنی ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ساری ان خبیثوں کی خباثت جو ہے وہ اسی برے کام میں ہے، حلال کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور بے شک تم خوب جانتے ہو، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہے، تمہیں علم ہے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کہا لوط علیہ السلام نے، کاش میرے لیے کوئی قوت ہو، طاقت میرے پاس کہ میں
تمہارا مقابلہ کر سکوں، او آوی یا میں پناہ لے سکوں، الی رکن شدید مضبوط سہارے کی طرف، رکن سہارا، شدید مضبوط، کاش کہ میرے کوئی ساتھی مددگار اور برادری اور کنبہ قبیلہ ہوتا۔ آپ مسافر تھے، اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ اللہ پاک سے دعا کی، رکن شدید۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، یرحم اللہ لوطا، اللہ تعالیٰ حضرت لوط پر رحمت کرے، لقد کان یأوی الی رکن شدید، آپ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے۔ پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا، وہ اللہ کا سہارا تھا، اللہ تعالیٰ کا سہارا تھا۔ اللہ رب العزت کا سہارا تو تھا ہی، لیکن یہ ایک فطری بات ہے۔ پیارے رسول کا بھی بیان قرآن پاک میں ہے، من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو افرادی قوت یہ بھی ایک ضرورت ہے، اصل آسرا اور سہارا تو اللہ پاک کا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3372۔ تو اس وقت ایسا جب معاملہ پیش آیا، پھر اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی آئے مضبوط برادری کے اندر آئے، جن کی قوم بڑی مضبوط ہے اور جن کا بڑا مقام ہے، اس میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، پھر اللہ کے فرشتے بول پڑے، اے لوط بے شک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں پہنچیں گے وہ تیری طرف، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس رات کو لے جاؤ، اسرے کہتے ہیں رات کو لے جانا، اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا حصہ، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب عذاب آئے گا تو ظالموں کی چیخیں اور چلانے کی آوازیں آئیں گی، لیکن تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ پابندی لگا دی۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو دوسروں کو پہنچے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کا وعدہ صبح ہے، صبح سوئے ہوئے ہوں گے، عذاب آ جائے گا۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ مطالبہ تھا کہ عذاب جلدی آ جائے، فوراً ابھی آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس آج کی رات ہے، صبح عذاب آ جائے گا، صبح کوئی دور ہے، جلدی ہی عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس جب آیا ہمارا حکم، ہم نے بنا دیا عالیہ، اس کے اوپر والا حصہ، اس بستی کا سافلہ نیچے۔ پہلا تو یہ عذاب آیا کہ اس بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو غصہ ہی بڑا آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے بارش کی ان پر، حجارہ پتھر، من سجیل کھنگر پتھر، منضود طے بتائے، اتنے پتھر برسے کہ پتھروں کی طے لگ گئی، ڈھیر لگ گئے۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشانی لگائے ہوئے تیرے رب کے پاس، اس پر نشانی ہے، یہ فلانے مجرم پر گرے گا، یہ فلانے پر گرے گا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ یہاں ظالموں سے مراد مشرکین مکہ
اور اس بستی سے مراد یہ اردن کا علاقہ، مدینہ پاک سے تبوک روڈ پر چل پڑو، خیبر، مدائن صالح اور اس سے آگے مدین اور یہ علاقہ، یہ ایک ہی روڈ پر ہے، سارے ایک ہی سڑک پر۔ فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان سے یہ بستی کو دور تو نہیں ہے، جب یہ تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہیں تو یہ بستی راستے میں آ جاتی ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔